اس کا نام ایمان علی رکھتے وقت اس کے باپ کے وہم و گمان میں بھی نہ یہ بات نہ ہوگی کہ وہ اس قدر ایماندار نکلے گا۔ وہ ایسا ایماندار تھا کہ سچ بول بول کر اپنوں کو دشمن بنا چکا تھا، اور رزق حلال کے انتظار میں کئی کئی وقت فاقے کرتا رہتا تھا۔ ایمان اچھی چیز ہے فی زمانہ، اگر اس سے منافع حاصل ہو، مگر جہاں نقصان اٹھانا پڑتا وہاں بھی وہ ایمان ہی کی بات کرتا تھا۔ یہ آئے دن کی ایمانداری اسے ایک بے مصرف سوکھے پتے کی طرح ادھر سے ادھر اڑاتے پھر رہی تھی۔ وہ سوکھا پتا حالات کی تپیڑیں کھاتا ہوا شاہ پور کی ایک مسجد کے دروازے پر آ گرا تھا۔ مسجد کا بند دروازہ اپنی بے زبانی سے کہہ رہا تھا، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ وہ پچھلی شام سے فاقے کرتا آ رہا تھا۔ صحت پہلے ہی ماشاءاللہ تھی۔ پانی پیتا تو وہ بھی خالی پیٹ میں ہلتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ تھوک نکلنا چاہتا تو حلق میں کانٹے چبھنے لگتے۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ بے دم ہو کر کہیں گر جانا چاہتا تھا، لیکن ایمان والے کو گرنے کے لیے کسی پاک صاف جگہ کی ضرورت تھی، لہٰذا وہ مسجد کے دروازے پر گرا۔ گرنے کے بعد بھی اس میں اتنی قوت برداشت تھی کہ وہ ہوش میں تھا۔ ایسی حالت میں انسان روٹی اور صرف روٹی کے متعلق سوچتا ہے۔ اگر روٹی نہ ملے تو وہ کسی کے مکان کو دروازہ توڑ کر وہ روٹیاں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بھوسی کے ٹکڑے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، لیکن وہ کسی مکان کا دروازہ دیکھنے کی بجائے مسجد کے دروازے کو ہی دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا، یہ دروازہ بند کیوں ہے؟ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نمازی کہاں ہے؟ یہ مسجد ویراں کیوں ہے؟ یہ تمام سوالات اس کے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ اس کا سر بھی چکرا رہا تھا۔ ایسے ہی وقت ایک ادھیڑ عمر چہرے نے اس پر جھک کر پوچھا، مسافر، تم کون ہو؟ ایمان علی نے اپنے خشک ہونٹوں کو زبان سے بھگوتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ اس اجنبی نے سر ہلا کر کہا، تم حلیے سے مولوی نظر آتے ہو۔ تمہارا نام بھی ایمان علی ہے اور ایمان علی مسجد کے دروازے پر ہی آتا ہے، کیا تم نماز پڑھاؤ گے؟ ایمان علی کے بھوکے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی۔ اس کی زبان تلو سے چپک گئی تھی، پھر بھی اس نے بڑی مشکل سے زبان ہلا کر جواب دیا، یہ سعادت نصیب والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ آپ مجھے ایک گلاس پانی پلا دیں، میں اذان دے کر لوگوں کو نماز کے لیے پکاروں گا۔ تمہارے چہرے اور تمہاری آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ تم یا تو بھوکے ہو یا بیمار۔ اذان کیسے دو گے؟ اگر بھوکے ہو تو میں ابھی روٹی لے کر آتا ہوں، پہلے کھانا کھا لو تاکہ نماز کے لیے کھڑے ہونے کے قابل ہو جاؤ۔ نماز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے کھانے کی نہیں، ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ بفضل خدا اب بھی مجھ میں اتنی ایمانی قوت ہے کہ پہلے میں نماز پڑھوں گا اور پھر روٹی کی خواہش کروں گا۔ وہ ایمان علی کو اسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے کسی احمق کو دیکھ رہا ہو۔ اس دنیا میں جہاں انسان روٹی کھاتے کھاتے زندہ رہتا ہے اور روٹی کھاتے کھاتے مر جاتا ہے، وہ احمق مرتے مرتے بھی روٹی کی بجائے نماز کی تمنا کرتا رہا۔ چونکہ کسی ایماندار احمق کو اس کے منہ پر احمق نہیں کہا جاتا، لہٰذا اجنبی نے بات بناتے ہوئے کہا، تم انسان نہیں فرشتے ہو۔ سنا ہے فرشتوں کو بھوک پیاس نہیں لگتی، وہ ہم ماں وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، مگر تمہیں تو پیاس لگ رہی ہے، میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں، یہ لو چابی، جب تک تم دروازہ کھولو۔ وہ چابی دے کر پانی لینے چلا گیا۔ ایمان علی بڑی مشکل سے دیوار کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا، تالا کھولنے لگا۔ وہ فکر و فاقے کا عادی تھا، اس کے باوجود کبھی کبھی بھوک چھٹیاں لیتی تھی، جیسے کبھی کبھی بھولے ہوئے زخموں سے ہولے ہولے ٹیسیں اٹھتی ہیں، اسی طرح ایمان کے ہاتھوں سے تھپک تھپک کر سلائی ہوئی بھوک اچانک ہڑبڑا کر بیدار ہو جاتی تھی اور پیٹ کی آنتیں سکڑ کر اسے اور بھی نکاہت سے آگے کی طرف سکیڑ دیتی تھی۔ دروازہ کھلنے کے بعد وہ نکاہت سے جھکتا اور ڈگمگاتا ہوا مسجد میں داخل ہوا۔ صحن کے پختہ فرش پر گرد جمی ہوئی تھی۔
اور سوکھے پتے اس کی طرح ادھر سے ادھر ڈگمگا رہے تھے اور کراہتے ہوئے لڑکھڑاتے جا رہے تھے۔ اتنے میں وہ اجنبی اس کے لیے پانی لے آیا۔ پانی نگلتے وقت اس کا حلق دکھ رہا تھا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ میں پلیز مجھے بتائیے گا کہ اگلا آپ مجھ سے کیا پینٹ کروانا چاہتے ہیں اور کون سی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔